السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، الفت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعے کی اس مبارک مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ملوکیت اور نبوت کا مزاج. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ سامنے آ جائیں. اگر معذور نہیں ہیں تو سامنے آ جائیں. اگلی صفیں خالی ہے، اگلی صف میں ثواب زیادہ ہے تو آپ حضرات آگے کی صف میں تشریف لیں. محترم سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمتوں کے دو سلسلے قائم فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمتوں کے دو سلسلے قائم فرمائے ہیں. ایک نعمت ہے مادی اور ایک نعمت ہے روحانی. ایک نعمت کیا ہے؟ مادی اور جسمانی. اور ایک نعمت ہے روحانی اور معنوی. یہ دونوں سمجھنا ہے. مادی نعمتیں کیا ہیں؟
مادی نعمت یہ ہے کہ دولت اور اسی طریقے سے لباس اور غذائیں اور شکل و صورتیں اور اسی طریقے سے اقتدار، یہ سب کیا ہے؟ مادی نعمتیں ہیں جو انسان کو دیکھنے میں آتے ہیں۔ جسمانی طور پر یہ نعمتیں ہیں، بہترین لباس، بہترین غذائیں اور بہترین شکل و صورتیں اور اسی طریقے سے حکومت اور اقتدار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک نعمت ہے روحانی۔ روحانی نعمتیں کیا ہیں؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں روحانی نعمتیں ہیں علم، اخلاق، ہدایت پانا اور اسی طریقے سے انتہا نبوت ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی اور معنوی نعمتیں۔ جو مادی نعمتیں ہیں اس کی انتہا جو ہے وہ اقتدار اور حکومت تک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مادی نعمتیں پائے ہوئے ہیں ان کی طاقت اور قوت کس پر چلا کرتی ہے؟ جسموں پر چلتی ہے۔ مادی نعمتوں کے اندر جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ کہاں چلتی ہے؟ انسان کے بدنوں پر، انسان کے جسموں پر۔ مثال کے طور پر مادی نعمت اقتدار ہے، حکومت ہے، تو ان کی طاقت اور ان کا دبدبا کہاں چلے گا؟ انسان کے بدنوں پر چلے گا، جسموں پر چلے گا۔ اسے ہر وقت سی آئی ڈی کے ڈر ہوں گے کہ نہیں اگر میں کچھ بول دیا تو حکومت اور سلطنت ان کے پاس ہے، شاید میرے خلاف مقدمہ نہ چل جائے، تو ہر وقت ڈر رہتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان حکومت اور اقتدار کو دل سے نہ بھی چاہے تو اندر اندر چاہے کچھ بھی لعنت برسائے حکومت پر، اقتدار پر، لیکن اقتدار کا ڈر ہے، سی آئی ڈی کا ڈر ہے، ہر وقت ڈرتا رہے۔ تو اقتدار اور حکومت کی جو طاقتیں ہیں وہ کس پر چلا کرتی ہے؟ بدنوں پر، جسموں پر۔ لیکن ایک طاقت ہے روحانی طاقت اور روحانی نعمت، اور یہ کن کو عطا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت روحانی نعمت اللہ تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، خصوصاً انبیاء علیہ السلام کو جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ روحانی طاقت ہے، روحانی نعمت ہے۔ اسی لیے ایک نبی کی عظمت انسان ان کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی کرتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی عظمت کرتا ہے، ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کسی نبی کا نام آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ اگرچہ وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، ان کے جانے کے بعد بھی ہم ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا نام آتے ہی ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور انبیاء تو انبیاء کے خدام کا بھی اگر نام ہمارے سامنے آ جائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو ان کا نام آتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چلو صحابہ کو چھوڑیے، ان کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے خدام، علماء، اولیاء اعظام کا بھی نام اگر آ جائے
تو ہم رحمت اللہ علیہ کہیں گے، رحمہم اللہ کہیں گے۔ چنانچہ اگر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام آ جائے تو فوراً ہم رحمت اللہ علیہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے شیخ علاؤ الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا نام آ جائے تو ہم رحمت اللہ علیہ کہیں گے۔ تو دیکھیے ان کی جو عظمت ہے، ان کا جو احترام ہے، انسان کے بدنوں پر نہیں ہے، انسان کے قلوب پر ہی ان کی عظمت ہے۔ تو یہ جو روحانی نعمت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ روحانی نعمت والے انسان کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور مادی طاقت والے، مادی نعمتوں والے لوگ انسان کے بدنوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ وہ ہے جو انسان کے دلوں پر حکومت کرے، اور ادنا کون ہے؟ وہ ہے جو انسان کے بدنوں پر حکومت کرے۔ ایک مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر گزرے ہیں، اور وہ سر سید مرحوم کے زمانے کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اسلام کی تبلیغ پر کچھ اپنی کتاب کے اندر لکھا، جن کا نام آر نڈل پروفیسر ہے، اور سر سید مرحوم کے زمانے کے پروفیسر رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ اسلام پھیلا کیسے، اور یہ تاریخیں بتاتے بتاتے ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا وہ بھی انہوں نے لکھا۔ تو لکھتے لکھتے انہوں نے یہ لکھا کہ ہندوستان کے اندر ایک شخص ہے جن کو خواجہ اجمیری کہا جاتا ہے۔ یہ خواجہ اجمیری ہندوستان کے سلطان الہند کہلانے والے، یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سلطان الہند یعنی ہندوستان کے سلطان اور بادشاہ کہلانے والے ہیں۔ تو غیروں نے یہ کہا کہ ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر اس طرح ہے کہ قبر میں جا چکے ہیں لیکن تب بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے۔ آج دیکھ لیجئے ان کی قبر پر کون نہیں پہنچتا، مسلمان، غیر مسلمان اور بڑے بڑے بادشاہ ان کے قبر پر جاتے ہیں۔ تو یہی تو ہے کہ دلوں پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں روحانی نعمت۔ یہ ملوکیت اور اسی طریقے سے اقتدار اور اسی طریقے سے نبوت، ان دونوں کے مزاج میں بھی فرق ہے، ان دونوں کے مزاج میں بھی فرق ہے۔ دنیا کی حکومت کرنے والے لوگ انسان کے بدنوں پر حکومت کرتے ہیں، اور جب کسی ملک میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں۔ عزتوں کی پامالی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے اسی آیت مبارکہ میں سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، کہ جب بادشاہ دنیا کا کسی علاقے میں، کسی بستی میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر فساد مچاتا ہے۔ افسدوها، اس بستی میں کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اقتدار والے لوگ، اور کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ جو عزت والے لوگ ہیں اس بستی میں ان کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں، اور جو بے ذلیل ہیں ان کو اور بھی ذلیل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ دنیا کے سلاطین اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن نبوت کا مزاج کیا ہے؟ نبوت کا مزاج کیا ہے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، مکہ کو فتح کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ مکہ جب فتح ہوا تو 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آقا کے ساتھ موجود تھے، اور جب داخل ہوئے فاتحانہ طور پر کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کس طرح داخل ہوئے؟ تاریخ نے اس کو نوٹ کیا ہے، اس طرح نوٹ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرف اعلان کر دیا، کس کا؟ امن کا اعلان کیا، یہاں تک کہ جب آپ داخل ہو رہے ہیں اور آپ اونٹنی پر سوار ہیں۔ کس پر؟ اونٹنی پر سوار ہیں، اور سوار اس طرح ہے کہ آپ کے اوپر تواضع اور انکساری ہے، اپنے آپ میں چھوٹا پن اس طرح ہے کہ آپ اپنے سر کو اونٹنی کے سر سے لگا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب عزت دی تو پھر انسان عاجزی اختیار کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، تو آپ اس طرح جھک کر داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے سر سے لگ جا رہا ہے، اور جس نے عزت دی آپ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کس مکے میں آپ داخل ہو رہے ہیں؟ اسی مکے میں آپ داخل ہو رہے ہیں کہ جس مکے سے آپ کو بے وطن کیا گیا، لوگوں نے آپ کو اپنے وطن عزیز سے نکال دیا، آپ اس مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور ایسے لوگ اس مکے کے اندر تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے آپ کو قذاب اور جھوٹا کہا تھا، جنہوں نے آپ کو مجنون اور پاگل کہا تھا، جنہوں نے آپ کو ساحر کہا تھا، جنہوں نے آپ کو کاہن کہا تھا، وہ لوگ تھے مکے کے اندر۔ اور وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کو طائف کے میدان میں اس طرح تکلیفیں دی کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، آپ کی جوتیاں خون سے شرابور تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ جب مکے میں تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے تھے، تو اتنا ہی نہیں کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر تھے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دشمنوں نے کتے چھوڑ دیے تھے، اور بعض قسم کے لڑکوں کو لگا دیے تھے، کتے چھوڑے تھے۔ اسی مکے کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو رہے ہیں تو کیا اعلان کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسانوں کو امن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ہیں، من دخل دار سفیان فہو آمن، من دخل المسجد الحرام فہو آمن، من اغلق بابہ فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو اسے بھی امن ہے، اور جو اسی طریقے سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی میری طرف سے امن ہے۔ یہ اعلان کر کے مکے کے اندر داخل ہو۔ تو یہ ہے نبوت کا مزاج، اور ایک ہے اقتدار والوں کا مزاج۔ اقتدار والے بے ذلیلوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور نبوت کا مزاج یہ ہے کہ جو بے ذلیل ہیں ان کو اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ ملاتے ہیں، عزت دار لوگوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بے ذلیلوں کو عزت دی جائے، اور جو عزت دار ہے ان کو اور عزت دی جائے۔ یہی چیز ہے اصلی نعمت، اور یہی اصلی چیز ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں۔ ایک اسی بات کو میں بہت آپ کے ذہنی سطح کے مطابق بات سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی درخت پھلدار ہوتا ہے، جب کوئی درخت پھلدار ہوتا ہے
پھل والا درخت ہوتا ہے تو اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں اوپر کو نہیں جاتی، جھکتی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام جو طاقت دنیا میں لے کر آئے ہیں وہ بے ذلیلوں کو ذلیل نہیں کرتے بلکہ ان کو عزت دیتے ہیں، اور یہی چیز ان روحانی طاقت والوں کو اللہ نے نصیب کی ہے۔ انبیاء تو بہت اونچے مرتبے والے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے یہی طاقتیں دی تھی، اور انہی کے خدام علماء کرام اور اسی طریقے سے مشائخین اعظام کو اللہ نے وہی طاقتیں عطا فرمائی۔ کہ مسلمانوں کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ مسلمانوں کو اگر اقتدار حاصل نہیں ہے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، بلکہ مسلمانوں کو اللہ نے روحانی طاقتیں دی ہیں، انہی روحانی طاقتوں سے یہ مسلمان اور یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن مسلمان دنیا کے لالچ میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج کا دن دیکھ لیجئے، موسم تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، بارشیں ہو رہی ہے، بارش کے قطرے گر رہے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھا جائے کہ یہ دن آزمائش کا دن ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ذرا جمعے کے دن موسم ذرا بگاڑ کر دیکھیں، موسم کو ذرا بدل کر دیکھیں کہ کون اللہ والے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں اور کون ایسے ہیں کہ نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام ان کے مسلمان والے نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں اور آپ اور دیگر مسلمان جو اس وقت جہاں جہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اصل اور کھوٹا کون ہے۔ تو مسلمانوں ان دنوں کو آزمائش کا دن سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دن اس قسم کے آتے ہیں کہ کبھی کبھی جمعے کے دن بھی موسم بگڑ جاتا ہے۔ ہم جو ہے مسجد کی قدر جانتے ہیں، اللہ کے گھروں کی قدر ہمیں معلوم ہے۔ میں آپ کو اللہ والوں کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ ان مسجدوں کی قدر قیمت اللہ والوں کے نزدیک کیا ہوتی ہے۔ آپ میں سے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا، بڑے اللہ والے، شیخ الطائفہ کہلانے والے، یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بھی مرشد ہے، اور اسی طریقے سے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بھی مرشد ہیں، پیر ہیں۔ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا آتا ہے کہ مسجد کی طرف جب چلتے تو اگر مسجد کے دو راستے ہوتے، مسجد کی طرف چلتے اگر مسجد کی طرف جانے والے دو راستے ہیں تو حضرت ان دونوں راستوں میں سے اس راستے کو اختیار کرتے جو راستہ لمبا ہے، جو راستہ لمبا ہے اس راستے کو اختیار کر کے مسجد کی طرف آتے، اور جو راستہ چھوٹا ہے اس راستے پر نہیں چل کر بسے، لمبا والا راستہ اختیار کرتے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کثرت الخطأ الی المسجد، کہ جب انسان مسجد کی طرف قدم رکھتا ہے تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک بدی مٹائی جاتی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ جب مسجد کی طرف انسان قدم بڑھاتا ہے تو ایک ایک قدم پر نیکیاں ملتی ہیں اور ایک ایک بدی مٹائی جاتی ہے، ایک ایک گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسجد کی طرف قدم رکھنے پر درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو حضرت وہ راستہ اختیار فرماتے ہیں جو لمبا راستہ ہوتا، اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے اس راستے پر چلتے ہوئے مسجد آتے، اور آنے کا انداز بھی دیکھیے، انداز کیا ہوتا تھا؟ اسی راستے کو اپناتے جو لمبا راستہ ہے، اور قدم جو رکھتے اکابرین حضرات فرماتے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے، بڑے بڑے قدم
نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے. وہ کس لیے کہ انسان کے جتنے قدم ہوں گے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی، جتنے ہی قدم زیادہ ہوں گے اتنے ہی گناہ مٹیں گے، مٹائیں گے. تو وہ اللہ والے مسجد کی اس طرح قدر کر دے کہ بڑے لمبے راستے کو اختیار کرتے ہوئے مسجد کی طرف آتے تاکہ قدم زیادہ پڑے اور نیکیاں زیادہ ملے اور اسی طریقے سے گناہ بھی زیادہ ملے. ہم میں اور ان میں فرق دیکھیے. ہم لوگ اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں جو راستہ چھوٹا ہوتا ہے، اس راستے سے چلتے ہیں. یہ بات دل کو چھو لینے والی ہے. ہم لوگ اس راستے پر چل کر مسجد آتے جو راستہ بالکل چھوٹا ہے، اس راستے کو اپناتے ہوئے مسجد آتے اور قدم بھی ہم چھوٹے چھوٹے نہیں رکھتے، بڑے بڑے رکھتے ہیں. اور اب تو قدم رکھنا ہی بہت دور کی بات، اب تو گاڑیوں پر. اور اللہ والے کیا کرتے تھے؟ گاڑی سے نہیں آتے تھے بلکہ پیدل چل کر آتے تاکہ ایک ایک قدم پر ایک نیکیاں ملے اور ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ بھی ملے. تو دیکھو ان کے یہاں مسجدوں کی قدر کیا ہے اور ہمارے یہاں مسجدوں کی قدر کیا ہے. حاضرین گرامی، اپنے دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیجئے، اپنے دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیجئے کہ اعمال اگرچہ دیکھنے میں بہت مزین لگ رہے ہوں لیکن ان اعمال کی قدر وہی ہے جبکہ حقیقت اس کے اندر پائی جائے. عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بہترین صورت میں عمل ہے، لیکن اگر حقیقت نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے. عمل کے اندر صورت اللہ کو مطلوب نہیں ہے، عمل کی مقبولیت صورت پر نہیں ہے، عمل کی مقبولیت حقیقت پر ہے. یہ لوگ اخلاص کے ساتھ ہر ایک عمل کو انجام دیتے تھے، اس لیے ان کا نام بھی روشن ہے. آج وہ قبروں میں چلے گئے ہیں لیکن ان کی عظمت ہمارے دلوں پر آج بھی گشت کر رہی ہے. ان کے یہاں دین کی قدر، اعمال کی قدر. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اعمال کی قدر کریں، مسجدوں کی قدر کریں اور ایک ایک نیکی اخلاص کے ساتھ کریں. ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی آپ حضرات کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے عمل کو نہ دیکھیں بلکہ عمل کی حقیقت کو دیکھیں اور اس عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں. عمل صورت میں بہت اچھا کیوں نہ ہو لیکن حقیقت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے. اللہ کے یہاں چھوٹے بڑے عمل کوئی اس طرح نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عمل کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ کس اخلاص کے ساتھ کیا جائے. آپ میں سے حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا. امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام گزرے ہیں اور ان کی ایک کتاب داؤد شریف درس میں داخل ہے، یعنی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے داؤد شریف. ان کا ایک عمل میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کس اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتے تھے. ان کے دور میں یہ جو جہاز ہے، پانی جہاز سمندروں میں اترا کرتے تھے. سمندروں میں جب جہاز اترتے تھے تو سمندر کی بالکل گہرائی میں جہاز اترتا ہے جہاں پر پانی زیادہ ہے. کنارے پر پانی کم ہوتا ہے اس لیے کناروں پر جہاز نہیں اترتا. حضرت نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جہاز پر رہتے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی. چھینک تو جانتے ہیں، ایک چھینک آئی اور چھینک آنے پر اس شخص نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا. اور حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہاں پر تھے؟ محدثین نظام نے فرمایا کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے بالکل کنارے پر موجود تھے لیکن ان کے کان تک الحمدللہ کی آواز اس شخص کی پہنچی جس کو چھینک آئی. اب جب چھینک حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے کنارے پر ان تک پہنچی اور الحمدللہ کی آواز کی حضرت نے سنی تو اب مسئلہ کیا ہے کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو سامنے والا یا
پاس رہنے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اس کو دعا دے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مجلس اگر ایک ہی ہے، مثال کے طور پر چند آدمی بیٹھے ہیں، وہ مجلس ہے، اب اسی مجلس میں کسی کو چھینک آتی ہے تو اب چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو مجلس میں جو بیٹھا وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ یہاں پر تو مجلس میں چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے تو بازو میں بیٹھا والا یرحمک اللہ کہے، مسئلہ یہ ہے۔ لیکن اگر چھینکنے والا مسجد میں ہو اور کوئی راستے پر چل رہا ہو، بازار کی طرف جا رہا ہو، کیا وہ آ کر یہاں پر اس کو چھینک میں الحمدللہ جب سنا تو یرحمک اللہ کہے گا؟ نہیں، مسئلہ الگ ہے۔ مجلس ایک ہے تو چھینکنے والے کو جواب دیا جائے گا، مجلس اگر الگ ہے تو چھینکنے والے کو جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہاں ایک سمندر کے بالکل کنارے پر ہے، مجلس بھی الگ ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اگر میں ان کو یرحمک اللہ کہہ دوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ چھینک کی آواز میرے پاس آئی ہے۔ کیا کرتے ہیں دیکھیے، عمل میں اخلاص ان کا دیکھیے، محدث نظام فرماتے ہیں 3 درہم میں ایک کشتی لیتے ہیں اور کشتی لے کر اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں جس نے چھینک ماری ہے، اس کے پاس آ کر 3 درہم میں کشتی کرایہ پر لے کر اس کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہہ کے ان کو دعا دے رہے کہ اللہ تم پر رحم فرما۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے اپنے کنارے پر پہنچنے کے لیے کشتی سوار کر کے چلے جاتے ہیں۔ غیب سے ایک آواز آتی ہے، ایک غیبی آواز سنائی دیتی ہے کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ تم نے 3 درہم میں جنت خرید لی، تم نے 3 درہم میں جنت خرید لی۔ اور یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، ایک طرف حدیثیں ان کی ہیں اور دوسری طرف تہجد کی نمازیں ہیں، عبادات ہیں، نوافل ہیں اور بے شمار ان کے عبادات ہیں۔ ان کو جنت کس پر میں مل رہی ہے؟ ایک چھوٹا کام یرحمک اللہ اخلاص کے ساتھ کہنے کی وجہ سے جنت کے خریدار ہیں۔ معلوم یہ ہوا عمل کے اندر صورت نہیں دیکھی جاتی، کیا دیکھی جاتی؟ حقیقت دیکھی جاتی ہے۔ تو سارے ہم کام جو اچھے کام کرنے والے ہیں، ہم ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کریں اور اخلاص ہی کی بل بوتے پر اللہ جو ہے ہمیں اجر بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کرتے ہوئے اخلاص کی دولت سے مالا مال، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر کام کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔